اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے خواتین کو ہاتھ لگانے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اس صورت میں ان کو کچھ نہ کچھ دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے لحاظ سے معروف طریقے سے کچھ دے۔ نیک لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ حاشیہ نمبر 257۔ اسلام کے قوانین عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور اعلیٰ ظرفی اور فراخ دلی کے اوصاف پروان چڑھانے پر یہاں پورا زور دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ لگانے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس کی تلافی اس طرح کر دی گئی کہ اگر مہر مقرر نہیں بھی ہوا ہے تو بھی شوہر حسب حیثیت اس کو کچھ دے کر علیحدگی اختیار کرے، اور اگر مہر مقرر ہو گیا تھا تو اس کا نصف بخوشی ادا کر دیا جائے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی اور مہر مقرر کر دیا تھا تو اس صورت میں مقررہ مہر کا نصف حصہ ادا کر دو۔ اور یہ اور بات ہے کہ وہ خواتین معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جسے عقد نکاح کا اختیار تھا، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ آپس پہ ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی نہ بھولنا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 258۔ علیحدگی کے وقت فریقین حسن سلوک اور فراخ دلی کا مظاہرہ کریں تو یہ انتہائی پسندیدہ امر ہے۔ شوہر کے ذمے نصف مہر ہے تو خاتون اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دے۔ یہ اعلیٰ ظرفی اور جذبہ احسان مسلم معاشرے کے افراد کی امتیازی صفت ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے مال کے حریص نہیں ہوتے بلکہ حقداروں کو ان کے حق سے زیادہ دے کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب سے بے انتہا احسان کے امیدوار ہوتے ہیں۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ محافظت کرو صلوات یعنی نمازوں کی، اور خصوصاً درمیانی صلاح کی، اور اللہ کے آگے با ادب کھڑے ہوا کرو۔ حاشیہ نمبر 259۔ وسط کے لغوی معنی درمیان کے بھی ہیں اور اعلیٰ مرتبہ مقام کے بھی، چنانچہ اس معنی میں امت وسط استعمال ہوا، یعنی یہاں صلاۃ وسطیٰ سے صلاۃ العصر ہی مراد ہے، جیسا کہ متعدد روایات سے ثابت ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العصر کو صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، بحوالہ ترمذی کتاب التفسیر۔ مقررہ اوقات میں صلاح مومنوں پر ہی فرض ہے، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 103، اور یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ مسلمانوں کے تزکیہ نفس اور ان کی اجتماعیت کے استحکام میں اقامت صلاح کا بڑا حصہ ہے، لہذا قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں صلاۃ خمسہ کی محافظت کی تاکید ہے، اور بالخصوص صلاۃ العصر کی۔ محافظت میں صلاح کی حفاظت و نگہداشت، پابندی اوقات و مداومت اور اس کے لوازمات کا پورا اہتمام شامل ہے، یعنی طہارت و وضو وغیرہ، اور مومنوں کی جماعت میں شرکت اور خشوع و خضوع سے اس کی ادائیگی۔ خشوع مومن کی صلاح کا حسن ہے۔ سورہ مومنون میں فلاح یاب ہونے والے مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی کہا گیا ہے کہ جو اپنی صلاح میں خشوع کرتے ہیں۔
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ یا سواری کی حالت میں صلاح ادا کر لو، اور جب حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ حاشیہ نمبر 260۔ سفر میں دشمن کا خوف ہو یا حالت جنگ میں ہو تو صلاح کسی بھی طرح ادا کر لی جائے، پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر، البتہ حالت امن میں اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی صلاح ادا کی جائے جیسے کہ سکھائی گئی ہے، جماعت کے پورے اہتمام کے ساتھ۔ صلاۃ الخوف کی تفصیل سورۃ النساء آیت نمبر 102 میں دی گئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حالت خوف میں بھی وقت پر صلاح کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس سے صلاۃ خمسہ میں وقت کی پابندی کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے نان نفقہ کی وصیت کر جائیں، اور اس بات کی کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے۔ ہاں اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور معروف طریقے سے اپنے لیے کچھ بندوبست کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ زبردست حکیم ہے۔ حاشیہ نمبر 261۔ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کے ناسخ آیت عدت ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 جس میں بیوہ کی عدت کا تعین کیا گیا ہے، اور آیت وراثت ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 12 جس میں شوہر کے ترکے میں بیوہ کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ لہذا اب نہ تو نان نفقہ کی وصیت کی ضرورت باقی رہی اور نہ ہی رہائش کے لیے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ متلقہ خواتین کو حسب دستور کچھ خرچ دے دینا چاہیے، یہی پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ حاشیہ نمبر 262۔ اسلامی معاشرے میں اعلیٰ ظرفی اور فراخ دلی کے اوصاف کو فروغ دینے کے لیے یہ عام اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ علیحدگی کے موقع پر بھی متلقہ کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے، اور بغض و کینہ والے جذبات کی بجائے ایک دوسرے کے لیے کسی قدر عزت و احترام ہی کے جذبات ہوں، اور آخری مرحلے میں کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کیا جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔